السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ محفل ناسک کی سرزمین پر شہنشاہ ناسک کے فیوز و برکات کے پرچم تلے سنی دعوت اسلامی ناسک کا 18واں سالانہ سنی اجتماع کا پہلا دن اور اس کا آخری لمحہ، ہم سب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی آمد کو اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدق و طفیل میں قبول فرمائے۔ اور جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، یقیناً روز اول ہی سے یہ شیطان کی مکمل کوششیں اور محنتیں ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمان نہ رہنے پائے۔ شیطان نے پہلے ہی دن سے یہ کوشش شروع کی ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو کفر کی طرف لے جایا جائے، الحاد کی طرف لے جایا جائے، بے دینی کی طرف لے جایا جائے۔ اور وہ حضرت انسان اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارضی خلیفہ بنایا تھا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، شیطان نے اپنی محنتوں کی بنیاد پر، اپنی کوششوں کی بنیاد پر، اپنی کاوشوں کی بنیاد پر اور اپنی ذریت کو تج دیا، اور حضرت انسان کو شیطان کفر تک لے گیا، بت پرستی تک لے گیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، ہمیں دامن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ لیکن اللہ اکبر، شیطان کو ایک نظر نہ بھایا، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے، اس نعمت کو پانے کے لیے 70 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، آپ اپنا اتنا قیمتی وقت دے کر کے یہاں پر موجود ہے، اپنا کچن چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آپ یہاں موجود ہیں، مگر تھوڑی توجہ تو کریں۔ 70 انبیاء رب کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، لیکن ان انبیاء کی جوتیوں کا صدقہ ہم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی دعا بھی نہیں کی، اور اللہ نے خالص اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں
ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، سید الانبیاء کا امتی بنایا، ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کی، ایمان جیسی عظیم دولت عطا کی۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا جاتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، شیطان انسان کو کفر کی طرف لے جانے کے لیے مکمل کوشش کرتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار نفسانی خواہشات ہے، انسان کی نفسانیت ہے۔ اللہ اکبر، شیطان انسان کی نفسانیت کو ابھارتا ہے، اور نفسانیت ہی کے ذریعے سے انسان کو شیطان کفر کی طرف لے جاتا ہے، الحاد کی طرف لے جاتا ہے، بے دینی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں، پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ شیطان کس طریقے سے کفر کی طرف لے جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد تھا، اللہ اکبر، جس نے اپنی خانقاہ چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہ چھوڑ کر کبھی قدم باہر بھی نہ نکالا تھا۔ اللہ اللہ، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا تھا، مگر شیطان کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ اکبر، شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے۔ ایک دن شیطان کو موقع مل گیا، اور موقع اس طریقے سے ملا، اللہ اکبر، کبھی کبھی نیکیوں کے راستے میں سے بھی شیطان آتا ہے، کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، چار بھائی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے کہ اللہ اکبر، منکرین اسلام کے خلاف جاؤ اور جا کر کے اپنے فریضے کو انجام دو۔ اللہ کے پیغمبر نکلتے ہیں، اس کے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں، ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو وہ بہن بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اس خوبصورت بہن کو کس کے حوالے کریں؟ ہر بھائی کہتا ہے نبی کے ساتھ میں جاؤں گا، اللہ کی راہ میں نبی کے ساتھ جاؤں گا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ لیکن بہرحال یہ طے ہوتا ہے کہ سب بھائی چلتے ہیں اور بہن کو کسی عابد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ عابد و زاہد انسان جو کبھی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی خانقاہ چھوڑ کر کبھی اس نے قدم باہر نہیں نکالا تھا، اللہ اکبر، خوبصورت بہن کو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بطور مفہوم یوں عرض کر دوں تاکہ ذہن میں بات اچھی طرح آ جائے۔ اللہ اکبر، خوبصورت لڑکی جب اس کی خانقاہ میں رکھی جاتی ہے، اس عابد پر شیطان غالب آتا ہے، اور آنے کے بعد اس لڑکی کی محبت اس عابد کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور جب لڑکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھنا، آغاز ناجائز محبت سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، جو محبت ناجائز ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ محبت کے نام پہ آغاز ہوتا ہے، بدکاری اس کی انتہا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کا انجام کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اتنا بڑا عابد جس کو مصطفیٰ جان رحمت عابد کہہ رہے ہوں، اتنا بڑا زاہد جس کو مصطفیٰ جان رحمت زاہد کہہ رہے ہوں، اللہ اکبر، لڑکی کی ناجائز محبت کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ناجائز بچہ اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ عابد کو خیال آتا ہے اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو گئی تو لوگ کیا کریں گے؟ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس لڑکی کو بھی قتل کر دو، اس بچے کو بھی قتل کر دو، مشورہ بھی دیتا ہے انسان کی شکل میں، اور اس کے بعد دفنا دی جاتی ہے۔ عابد سوچتا ہے چلو چھٹی ملی، گناہ بھی ہو گیا، عیب پہ پردے بھی پڑ گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب بھائی لوٹ کر کے آئے جنگ کے میدان سے،
تھے تو عابد سے پوچھا بہن کہاں ہے؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے، قبر بتا دی گئی، وہ مطمئن ہو کر کے گھر چلے گئے۔ اسی رات شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آتا ہے اور خواب میں آنے کے بعد کہتا ہے تمہاری بہن کو تو عابد نے زنا کی وجہ سے ناپاک کیا، اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کو بچہ بھی ہوا، اس کو اور اس کے بچے کو قتل کر دیا، اور پھر کیا ہوا میری بہنوں؟ اللہ اکبر، پھر قبر بتائی، قبر کھودنے کے لیے اشارے دیے، پھر یہ ہوا قبر کھودی گئی، لڑکی بھی نکلی، اس کا بچہ بھی نکلا، اور مقدمہ بادشاہ کے یہاں پر گیا تو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا اس ظالم کو پھانسی دے دی جائے، اس ظالم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ عابد کے لباس میں شیطان ہے۔ جب وہ عابد کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت تو شیطان پھر آیا انسان کی شکل میں اور آ کر کے کہتا ہے اے عابد، تو ذلیل اور رسوا ہو کر، تو بدنام زمانہ ہو کر کے مر رہا ہے، اگر تو میری بات مان لے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ جان بچ جائے گی پھر تو نیک ہو کر کے مرنا، پھر تو پرہیزگار ہو کر کے مرنا، پھر تو متقی ہو کر کے مرنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عابد نے پوچھا بتا میں کس طریقے سے میری جان بچ سکتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کرے گا میں تجھے بچا لوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس ظالم عابد نے اللہ اکبر جان بچانے کی وجہ سے اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گیا۔ جاتے جاتے شیطان نے کہا تیرے پیچھے لگنے والا میں تھا، لڑکی تیرے پاس لانے والا میں تھا، لڑکی کے ساتھ بدکاری کرانے والا میں تھا، قتل کا منصوبہ دینے والا میں تھا، اور آج جب تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہے، اب تک تو میں نے تجھے گنہگار بنایا، فاسق و فاجر بنایا، لیکن ایمان تیرے پاس موجود تھا، مگر جاتے جاتے اب میں تیرا ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں اور تو دنیا سے کافر ہو کر کے مر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح نفسانی خواہشات نے ایک عابد کو کیسے خانقاہ سے نکال کر کفر تک لے کر کے گیا، کس طریقے سے کافر اس کو بنا دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج یہی ماحول ہے، اسی ماحول میں زندگی گزاری جا رہی ہے۔ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کوئی کفر کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی شرک کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی الحاد کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی بے دینی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ یقیناً اجتماع میں آنے والے سب برے نہیں ہوتے، لیکن اجتماع سے خطاب کر کے دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک ضرورت ہوتی ہے آواز پہنچتی ہے، کسی نہ کسی کے اصلاح کے سامان مہیا ہوتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج بھی ہماری بچیوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ نفسانی خواہشات انہیں کفر تک لے کر کے جا رہی ہے، نفسانی خواہشات انہیں کفر کے اڈوں پہ لے کر کے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آج کیا چل رہا ہے؟ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، اللہ اکبر، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں اللہ اکبر پہلے ناجائز محبت کے جھانسے میں پھنستی ہے، ناجائز محبت کو وہ اللہ اکبر فیشن تصور کرتی ہے، اور فیشن کے نام پر، کھیل کود کے نام پر، گھومنے پھرنے کے نام پر لڑکوں کے ساتھ دوستی رچائی جاتی ہے، اور اس کے بعد کبھی دوستی کے وقت یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے دوستی کی جا رہی ہے وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، وہ مسلم ہے یا اسلام کا انکار کرنے والا ہے۔ صرف نفسانیت کی بنیاد پر اللہ اکبر کبھی موبائل کی لالچ میں، کبھی زیور کی لالچ میں، کبھی شادی کی لالچ میں، کبھی دولت کی لالچ میں، کبھی اچھے مکانات کی لالچ میں ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، فرینڈشپ قائم کی جاتی ہے، افیئر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تعلقات بڑھتے ہیں، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھنا، حق کہنے سے اللہ و رسول نے منع نہیں کیا ہے، وہ حق جو کسی کو برائی سے بچا لے ہمارے مذہب میں کہنا عبادت ہے۔ اس لیے میں یہ بات ضرور کہوں گا، سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن جو ہو رہی ہیں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ناجائز محبتیں، نفسانی خواہشات عورتوں کو بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، زناکاری کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ ایک سب سے بڑا نقصان اس کا دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے۔ پہلے دنیا کا نقصان سن لو، یاد رکھنا میری قوم کی بیٹیوں بہنیں، خاص توجہ
توجہ کے ساتھ سنیں، خاص طور پر 13 سال کی عمر سے لے کر کے 20 اور 25 سال کی عمر کی بہنوں تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اے ہزاروں کی تعداد میں تشریف لانے والی کنیزان فاطمہ، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے ناجائز محبتوں کے نام پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، اللہ اکبر، کسی مرد سے تعلق ہو جاتا ہے، کسی مرد سے دوستی ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھنا، جوانی ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو نہیں آتی، جوانی ختم ہونے کے لیے آتی ہے۔ جوانی کہتے ہی اس کو ہے جو جانے کے لیے آتی ہے۔ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر ختم ہو جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری بہنوں، یاد رکھو یہ خوبصورت وجود پر جو تمہیں گھمنڈ ہے، یہ خوبصورت چمڑی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ خوبصورت آنکھوں پر جو تمہیں غرور ہے، یہ آنکھیں خوبصورت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ریشم کی طرح نرم نازک بال ہمیشہ یہ نرم نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، سن لو، غور سے سن لو، جو جوانی میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ بڑھاپے میں کوئی بھیک بھی مانگے تو اللہ پاپیوں کو بھیک بھی دینے نہیں دیتا۔ ان کی زندگی عبرت بن جاتی ہے، ان کی زندگی دنیا ہی میں جہنم قدا بن جاتی ہے، آتش قدا بن جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جا کر ان لڑکیوں کی زندگی کا جائزہ لو جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی تھی، جو فلمی اداکارہ کہلاتی تھی، جا کر دیکھو ان کے بڑھاپے میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ رابعہ بصری جس کا رنگ کالا سانولا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، لیکن آج بھی اس کی قبر آباد ہے، اور جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو عقیدت سے بڑے بڑے علماء کا سر جھک جایا کرتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے ناچنے والوں کو عزت نہیں ملتی، عزت سجدہ کرنے والوں کو ملتی ہے۔ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والوں کو عزت نہیں ملتی، عزت تو ان کو ملتی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میری بہنوں جانتی ہو، یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے، جو کوئی جوانی میں زنا کرتا ہے، کوئی جوانی میں بدکاری کرتا ہے، اللہ 40 سال کے بعد کی عمر میں اس کو اتنی دردناک بیماری دیتا ہے کہ رات کو نیند تک چھین لیتا ہے، رات کی نیند تک اللہ چھین لیتا ہے۔ راتوں کو پاپ کرنے والے 40 سال کی عمر کے بعد، جوانی کے ڈھل جانے کے بعد، راتوں کو تارے گن گن کر کے گزارتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ سے موت مانگتے ہیں، ان کو موت بھی نہیں آتی۔ وہ گورے گورے گال، وہ خوبصورت سے رخسار جس پر گھمنڈ کرتے تھے اللہ، اس پر جھریاں ڈال کر کے لائق عبرت بنا دیتا ہے۔ 16 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، 19 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، 20 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، حسن جمال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور جب اس خوبصورتی پہ شکر ادا نہیں کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی گئی، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اللہ نے عبرتناک بڑھاپے کے گڑھے میں انسان کو ڈھکیل دیا۔ گناہ کرتے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب گناہ کر کے انسان اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے۔ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، بستر کا حال انسان جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی اکیلے میں گناہ کرے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے،
وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، میری قوم کی بیٹیوں کیا ہو گیا؟ وہ بیٹیاں کل تک جن کے دوپٹے کی بھی حفاظت کی جاتی تھی، وہ بیٹیاں کل تک جن کو دیور تک نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بیٹیاں جو اپنے سسر سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے مامو زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے بہنوئی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے مسجد کے امام سے پردہ کرتی تھی، آج وہ بیٹیاں ناجائز تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کرنے نکل گئی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کرنے نکل گئی۔ میری قوم کی بیٹیوں کی زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سیریل ہے، سیریل 1 گھنٹے کا ہے، یہ فلم ہے، یہ فلم 3 گھنٹے کی ہے۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، ہماری زندگی 1 گھنٹے کا سیریل نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے۔ سیریل والے جتنے پاپ کریں گے اتنے کمائیں گے، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو قدرت پکڑ کرے گی۔ میری قوم کی بیٹیوں، سیریلوں کے چکر میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو نہ گوا دو، اپنی زندگی کی خوشیوں کو اپنے ہاتھ سے آگ نہ لگا دو، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی نہ مار لو۔ یاد رکھنا، اجنبی مردوں سے تعلق قائم کر کے یا منکرین اسلام سے، اسلام دشمن لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے، رشتوں کے نام پہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگنے والی بیٹیاں ذرا توجہ تو کریں۔ ارے نادان، اگر اس کو تجھ سے پیار ہوتا تو وہ تجھے بھگا کر کے کیوں لے جاتا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، وہ منکرین اسلام، وہ دشمنان اسلام جو اللہ کے وفادار نہ ہوئے، وہ تمہارے کیا وفادار ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمہیں کیسے پیار دے سکتے ہیں؟ وہ تمہیں کیسے محبت دے سکتے ہیں؟ اے میری قوم کی بیٹیوں، یاد رکھنا، غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا۔ اور یہاں پر چونکہ مائیں موجود ہیں، بڑی بہنیں موجود ہیں، بڑی بھابیاں موجود ہیں، اور گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں موجود ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج جو بیٹیوں کے غلط قدم اٹھ رہے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ سیریل ہے۔ اور یاد رکھنا، سیریل کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سیریل بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھنا، بیٹیوں کو بھاگنے بھگانے، ناجائز افیئر کے معاملات اگر کوئی سکھا رہا ہے تو یہ ظالم سیریل سکھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں، چاہے وہ ہندوستانی ڈرامے ہوں۔ ہمارا مذہب ڈراموں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ زینب کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر رابعہ بصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ نفیسہ مصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ سکینہ کی زندگی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اپنی خوشیوں کو آگ نہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز، سیریل اور فلموں کی بنیاد پر بیٹیاں غلط رستے کی طرف جا رہی ہے۔ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، چند کی وجہ سے ہمارے زخمی دل اس وقت بے چین اور بے قرار ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، تم پوری قوم کی آبرو ہو، تم پوری قوم کی عزت ہو۔ ایک مسلمان کی بیٹی پوری امت کی آبرو ہوا کرتی ہے، پوری قوم کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سیریلوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور سیریل کے بعد جو دوسرا سب سے زہریلا ہمارے ایمان اور معاشرے کو لوٹنے والی چیز ہے، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فیس بک کا استعمال کرے؟ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ اکبر وہ انٹرنیٹ کا مس یوز کریں؟ اللہ اکبر۔ آج فیس بک کی بنیاد پر، اسی طریقے سے دوسرے جو ایپس ہیں اس کی بنیاد پر بچیاں باہر کسی سے رابطہ قائم کرتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو ورغلایا جاتا ہے، اس کو ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ
اللہ اکبر، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے. جو بچیاں 13 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر کی ہے اور مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، یا تو وہ میری بہن کے برابر ہے یا تو وہ میری بیٹی کے برابر ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے، اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، اللہ اکبر، لمحوں کی خوشیوں کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی کو آگ لگا رہی ہو. ذرا غور تو کرو. اللہ اکبر. آج کل جو دانشور لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کے چیزوں کو نہیں منگاتے. میرے کئی بڑے دوستوں نے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا سید کبھی انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کوئی چیز نہ منگانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر جوتے نہیں منگاتے کیونکہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہے. ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر کپڑے بھی نہیں منگاتے کیونکہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہے. میری بہنوں مجھے بتاؤ، میری قوم کی بیٹیوں مجھے بتاؤ، جن جوتوں کو 6 مہینے استعمال کر کے ہم نے بھنگار میں پھینک دینا ہے، جب وہ ہم انٹرنیٹ پر اس لیے نہیں منگا رہے ہیں کہ وہ بتاتے کچھ اور ہیں، بھجاتے کچھ اور ہیں، تو زندگی کا ساتھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جب انٹرنیٹ پر چیزیں دکھائی کچھ اور جاتی ہے اور بھجائی کچھ اور جاتی ہے، تو فیس بک پر جس کا چہرہ گورا نظر آئے، کیا ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں خوبصورت ہو؟ انٹرنیٹ پر جو تصویر ہو کیا ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی ہے؟ چلے تصویر ویسی ہو، کوئی ضروری ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کا کردار بھی خوبصورت ہو؟ کیا کوئی ضروری ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہو اس کا خاندان بھی خوبصورت ہو؟ یاد رکھنا، گوری چمڑی کے عوض میں دین دھرم کا سودا کر کے جہنم کو خریدنے والیوں، قوم کی بیٹیوں، تمہارا کوئی پرسان حال نہ رہے گا. میرے امام نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. انٹرنیٹ کے فوٹوؤں پر فدا ہو کر، فیس بک کی تصویروں پر فدا ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والی بچیوں سن لو، مذہب تو یہ کہتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھا کے کعبے کو جائے اس کو ثواب نہیں ملتا، تو جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے شادیاں کرے اس کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ بتاؤ کیسے خوشیاں مل سکتی ہے؟ تم خوشیوں کے لیے در در کی بھکارن بنی ہو؟ ارے خوشیاں تو تمہارے قدموں میں چل کر آئے گی. مصطفیٰ جان رحمت کی کنیز تو بن کر دیکھو، اس لیے کہ ساری خوشیاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہیں. میرے امام کہتے ہیں ان کے انصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اگر رشتے نہیں آتے اپنے مذہب سے وفا کرو، اگر رشتے نہیں آتے اپنے نبی سے وفا کرو. اور ایک بات کہوں، اگر تم حرام تعلقات قائم کر کے اپنے ہم مذہب لڑکے سے شادی کرو، ماں باپ کا دل دکھا کے، تو بھی تمہیں خوشیاں نہیں مل سکتی. اور اگر تم نبی سے بغاوت کر کے مذہب کے خلاف لڑکے سے شادی کرو تو تم نے کس کا دل دکھایا؟ کس کا دل دکھایا؟ اللہ کے محبوب کا. قبر انور میں تم نے رسول اللہ کو تڑپایا، حضور کو رنجیدہ کیا. جب کوئی مسلمان کی بیٹی کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب گارڈن میں پھرتی ہے تو اس کے باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو ضرور پتا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارا نبی بے خبر نبی نہیں ہے، ہمارا نبی باخبر نبی ہے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارا اور آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہمارا آپ کا کردار کیسے چھپ سکتا ہے؟ اے میری قوم کی بیٹی ذرا بتا تو صحیح، تیرے باپ کو تیرے پارک میں گھومنے کی خبر ہو یا نہ ہو، جب تو کسی کافر کے، کسی مشرک کے، کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بائک پر بیٹھتی ہوگی یا پارک میں گھومتی ہوگی یا لاج میں اپنے جسم پر تو اس کو قبضہ دیتی ہوگی،
تو قبر انور میں سبز گنبد میں رسول اللہ کا کیا گزرتی ہوگی. حضور کتنے غمگین ہوتے ہوں گے, حضور کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو بھی تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو. اللہ اکبر. جو امتی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے وہ رسول اللہ کو غمگین اور رنجیدہ کرتا ہے. تو جو قوم کی بیٹی نبی کے دشمن کو اپنے جسم پہ قبضہ دیتی ہوگی یا نبی کے دشمن سے دوستی کرتی ہوگی, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اور تم اپنے نبی کو رنجیدہ کر کے, اپنے نبی کو غمگین کر کے زندگی کی خوشیاں چاہتی ہو. اور کیا ہے دنیا کے حالات دیکھ لو. یہ وہ نالائق اور بدترین مخلوق ہے جو تمہاری آبرو کے ساتھ کھیل کر کے جب تمہارے جسم کے حسن کو نچوڑ لیتے ہیں تو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے. یہ منصوبہ ہے اسلام دشمن طاقتوں کا پوری دنیا میں کہ مومن عورتوں کے پیٹ میں مشرکین کے بچے پرورش پائیں. یہ وہ بھوروں کی طرح ہے جیسے کوئی بھورا کسی پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتا. جو وہ ان تتلیوں کی طرح ہے جیسے تتلیاں پھول چوس کر کے کبھی ان پھولوں کی طرف رخ نہیں کرتی. ایسے ہی چند دن تک کے تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بعد میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. پھر نہ ماں باپ تمہیں اپنا پاتے ہیں, نہ معاشرہ تمہیں اپنا پاتا ہے. اس لیے نادان نہ بنو. تمہارا مذہب سب سے سچا مذہب, تمہارا مسلک سب سے سچا مسلک. حالات آتے جاتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے غربت لگی ہوئی ہے, پریشانیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, کسی کو مت دیکھو, نہ آپ اپنے علماء کو دیکھو, نہ آپ اپنے قائدین کو دیکھو, نہ آپ اپنے مشائخ کو دیکھو, نہ آپ اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہم لوگ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں, قائدین تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں, تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں, تمہارے استاد تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں. کم از کم اپنے نبی کا چہرہ دیکھو, اپنے نبی کے احسانات دیکھو. یہ وہی تو نبی ہے میری بہنوں. تم کس طرف جا رہی ہو؟ جب لوگوں کی بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی اس وقت میرے نبی نے بیٹی کی اہمیت بتایا اور فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر دنیا میں آیا ہوں. جو اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے گا اور بیٹی کا اچھا نام رکھے گا, بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اور اچھے گھرانے میں بیٹی کی شادی کر دے گا, ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تب میرے نبی نے بیٹیوں کی اہمیت بتائی. جب لوگ اپنی بیویوں کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا رہے تھے تب میرے نبی نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ام المومنین بنا دیا. عرش جس پہ رشک کرتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. عرش سے جس کو اللہ کا سلام آتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. ہمارے نبی نے عورت کو کتنا بلند کیا. اس مذہب کی ماننے والی عورتیں انٹرنیٹ کی بنیاد پر, غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر, بے صبری کی بنیاد پر, غربت کا بہانہ کر کے, رشتے نہ آنے کا بہانہ کر کے, ماں باپ کی بے وفائی کا بہانہ کر کے, بھائیوں کی بد اخلاقی کا بہانہ کر کے, بھابھیوں کے تانے اور ظلم کا بہانہ کر کے اگر کسی طرف جانا چاہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے. تمہارے ساتھ سب نے بے وفائی کی, ہم نے مان لیا, لیکن جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت تو تم سے محبت کرتے ہیں نا, جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت تو تم سے پیار کرتے ہیں نا. بلکہ آپ کو بتاؤں میرے نبی چاہتے تو ہر دن اپنی بیٹی کو نیا جوڑا پہناتے. ارے جب غوث پاک کو روز نیا پہنایا تو سیدہ فاطمہ کو نیا نہیں پہنا سکتے تھے؟ آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیوں نیا جوڑا روز نہیں پہنایا؟ ارے نیا پہنانا تو دور کی بات, عید کے موقع پر بھی اپنی بیٹی کو نیا نہیں دیا. حتیٰ کہ شادی کے موقع پر بھی جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو چادر اڑائی, یہ تاریخ کا سنہری باب ہے. میری قوم کی بیٹیوں, غربت سے گھبرا نہ جانا, غربت سے نفرت نہ کرنا, مجبور ہو کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا, ایمان کا سودا نہ کرنا. مسلمان کتنا بھی غریب ہے لیکن سارے کروڑ پتیوں سے زیادہ مالدار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کسی کے پاس مال کی دولت ہے, ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. مال سے جنت نہیں
نہیں ملتی، ایمان سے جنت ملتی ہے۔ اس لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھو۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایمان سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مومنوں کا مرتبہ عام فرشتوں سے بڑھا دیا گیا ہے، فرشتوں کے مرتبے سے پاک باز متقی مومنوں کا مرتبہ بڑھا دیا گیا۔ فرشتے جن کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ وفادار مومن ہے، وہ سچے مومن ہے، وہ سچی مومنات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری قوم کی بیٹیاں، بے صبر بیٹیاں جن کو دین نہیں پتا، مذہب نہیں پتا، مذہب کی تعلیم نہیں پتا، سن لو، رسول اللہ نے دنیا کا سب سے مالدار انسان میرا نبی ہے، دنیا سے سب سے مالدار انسان میرا نبی ہے، کوئی مالدار نہیں اتنا جتنا میرا نبی مالدار ہے۔ کتنا مالدار؟ کوئی ایک ملک کا بادشاہ، کوئی 2 ملک کا بادشاہ، کوئی 3 ملک کا بادشاہ، تنہا میرا نبی وہ بادشاہ ہے کہ عرش سے لے کے تحت الثری تک اس کی حکومت ہے۔ نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، پہلے دن سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، قیامت میں جنت بھی بٹے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے بٹے گی، جس کو جنت بھی لینا ہے نبی رحمت کے ہاتھوں سے لے گا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اللہ اکبر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ سب سے زیادہ کائنات میں ہمارا نبی مالدار ہے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ذوالقرنین کو بادشاہت ملی ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، بلکہ جس کو جو نعمت ملی اللہ سے وہ میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میری قوم کی بیٹیوں، لیکن اللہ کے رسول جب اپنی سب سے چھوٹی عمر کی آخری شہزادی کی شادی کرتے ہیں اور اللہ اکبر اپنے گھر کے سب سے بہترین فرد کے ساتھ، حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت، نبی کے بعد نبی کے خاندان میں جو تھا اسے مولا علی کہتے ہیں، علم میں سب سے زیادہ نبی کے خاندان میں نبی کے بعد جو تھا اسے مولا علی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور مرتبے میں نبی کے خاندان میں نبی کے بعد جو سب سے بڑھ کر کے تھا اسے مولا علی کہتے ہیں۔ خاندان نبوت میں یوں مطلقاً تو ہم پوری امت میں افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کو مانتے ہیں، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، لیکن خاندان نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی شہزادی سے کہا تھا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کو تیرے لیے چن لیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، لیکن میرا وہ عنوان نہیں آج صرف میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو، بے صبر بیٹیوں کو، دنیا پرست بیٹیوں کو، دنیا دار بیٹیوں کو، آخرت بھول جا کر کے دنیا پہ ایمان اور عقیدے کا سودا کرنے والی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، سب سے مالدار رسول نے، جس کا بابا جنت کا مالک، جس کا بابا آسمان کا مالک، جس کا بابا زمینوں کا مالک، جس کا بابا خدا کے خزانوں کا مالک، اللہ اکبر، جب اپنی شہزادی کے نکاح کے موقع پر نبی دوپٹہ اڑھاتے ہیں تو یہ تاریخ ہے، رسول اللہ اپنی شہزادی کے سر پہ جو دوپٹہ اڑھاتے ہیں اس پر کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیون والا دوپٹہ اڑھا کر نبی اپنی شہزادی کو، سب سے چہیتی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آقا چاہتے تو کائنات کا سب سے خوبصورت لباس اپنی بیٹی کو پہناتے، لیکن بیٹی کی شادی کرتے وقت نبی کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں تھی بلکہ امت کی قیامت تک کی بیٹیوں کی فکر تھی۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے سر پر پیون والا دوپٹہ اڑھا کر قیامت تک
کہ غریب کی بیٹیوں کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال کر کے بتا دیا، میری امت کی بیٹیوں، اگر اتنی غربت آ جائے کہ 17 پیون کا دوپٹہ تجھے اوڑھنا پڑے تو میری بیٹی کی سنت سمجھ کر کے اوڑھ لینا، اسلام کے ساتھ بغاوت مت کرنا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا 2 دن کی ہے، اس دنیا میں تو کتوں کو بھی سوپے پر سونے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھ لو سیریلوں کو دیکھنے والوں، دیکھ لو، اس دنیا میں تو کتے بھی سوپے پر سو رہے، صوفے پر، کتے بھی مرسیڈیز کاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، کتوں کو بھی آج لوگ اپنے مالدار لوگ گدوں پہ لے کر کے سو رہے ہیں، ان کے منہ چوم رہے۔ اگر منہ چموانا ہی بڑی فضیلت ہے، نرم گدی بڑی فضیلت ہے، یہ تو کتوں کو بھی آج کے دور میں مل گیا۔ مرسیڈیز کاروں میں گھومنا فضیلت ہے، یہ تو کتوں کو بھی مل گیا۔ اگر اسی کے لیے ایمان کا سودا کر رہی ہو تو کہاں جاؤ گی؟ یاد رکھنا، ڈال کر کے بتا دیا میری امت کی نبی کی شہزادی کو سلام پیش کر کے ہم اپنے مقدر کو معراج عطا کریں گے۔ غور فرمائیں، یہ تقوی کی برکت ہے، یہ وفا کی برکت ہے۔ خاتون جنت کی خریدو، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، جیئیں گے تو اسلام کے ساتھ اور مریں گے تو اسلام کے ساتھ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ دنیا سب کچھ نہیں، دنیا کی نعمتیں سب کچھ نہیں، اس لیے افیئر کے معاملات توڑ دیے جائیں، کچل دیا جائے اسے پیروں تلے، اور کسی اسلام دشمن کے ساتھ نظریں ملانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور آج سے اگر تمہیں اپنے نبی کی خوشی چاہیے، انٹرنیٹ بند کر دو، بیٹی کو کیا ضرورت؟ ممکن ہے اسلام دشمن طاقتیں میری اس گفتگو کا مذاق اڑائیں، توڑ لینا، اسلام کے ساتھ بغاوت مت کرنا۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، بٹن اچھے نہیں لگتے۔ لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے کی طرف جائے، ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنا ہوگا۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، رشتے نہیں آتے، صبر کرو۔ غربت ہے، غربت یاد رکھنا، اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کھانے اور پینے کے بغیر بھی ہفتوں زندہ رہ سکتے، اور آج تو بھیک مانگنے والا بھی ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتا ہے، بھکاری بھی 3 بار پیٹ بھر کے کھاتا ہے میری بہنوں۔ لیکن تمہارے اور میرے نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہے نہیں جلے، 3 مہینے، لیکن رسول اللہ کی بیویوں نے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ یہاں تو آج کل شادی شدہ عورتیں بھی، بعض، سب نہیں، آج بھی زیادہ تر عورتیں شوہر کی وفادار ہیں، لیکن زیادہ تر شادی شدہ عورتیں وفادار ہیں، مگر چند ایسی ہے ناہنجار، آخرت سے بے پرواہ، دنیا پرست۔ اگر شوہر غریب ہے تو اپنی آبرو کا سودا کرنے نکل جاتی ہے مال کی لالچ میں۔ یاد رکھنا، ایک عورت کے لیے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی حیا ہے، اس کی حیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، میرا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، ورنہ دل کا درد پھوٹ رہا ہے کہ میں اپنے دل کا درد اور آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن ایک بات سنیں، غور سے سنیں، غربت کتنی بھی آ جائے، غربت کتنی بھی آ جائے، تم صبر کر۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے، حالانکہ میرا عنوان ابھی ایسا لگتا ہے کہ شروع بھی نہیں ہوا، میں نے تو تمہیدی گفتگو کی، لیکن دل کا درد ہے، تھوڑی دیر سن لیں۔ کتنی بھی غربت آ جائے، اللہ سے ڈرتی رہو، پاک دامن رہو۔ مردوں کو ریاضت اور مجاہدے کر کے ولایت ملتی ہے، اور عورت کو غربت پہ صبر کرنے کی وجہ سے ولایت ملتی ہے۔
عورت کو کوئی چلے کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ولایت اس کے گھر تک چل کر آتی ہے اگر وہ اسلام کی وفادار بن جائے، اگر وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، اگر وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ یاد رکھو تمہاری حیا کی حفاظت تم پر فرض ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کا خیال کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو غلط راستے پہ جانے نہ دے۔ ماں باپ بہت ناہنجار ہو گئے، ماں باپ آج دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، کب جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ارے بکری شام کو گھر نہیں آتی تو بے چین ہو جاتے ہو، بیٹی شام کو گھر نہیں آتی تو تم بے چین نہیں ہوتے؟ تمہاری شرم کہاں چلی گئی؟ بکری ڈھونڈنے نکلتے ہو کہ مغرب ہو گئی بکری گھر کو نہیں آئی۔ مرغی اگر دربے میں نہیں آتی شام کو تو بلی کھا لے گی، کتے کھا لیں گے۔ ارے 500 روپے کی مرغی سے اتنا پیار ہے، اور وہ بیٹی کی آبرو جو کعبے سے بڑھ کر ہے، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ جب بیٹیاں گم ہو جاتی ہے تلاش کرنے نہیں، اور بیٹیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جس مذہب نے بیٹی کو مسجد میں نماز کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی، اگر وہ بیٹی بیوٹی پارلر جا رہی ہے اکیلی، ماں باپ کو غیرت نہیں آ رہی؟ ماں کو غیرت نہیں آ رہی؟ کہاں ہے غیرت؟ کہاں ہے حیا؟ شرم کرو، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ اولاد، یہ بیٹا بیٹیاں اللہ کی امانت ہے، اللہ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر قبضہ رکھیں، باپ کو ان کی نگہبانی بھی کرو۔ جب اپنی مرغیوں کو کتے اور بلی سے بچاتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو ان ناجائز فاسق و فاجر اور پاپیوں کی نظر سے کیوں نہیں بچاتے؟ مرغی پہ کتا حملہ کرے گا تو 500,000 کا نقصان ہوگا، لیکن یہ پاپی نظریں تمہاری بیٹیوں پہ حملہ کر کے تمہیں تو نہ جینے کے وہ سے روتے ہوئے آتے ہو۔ تعویذ دے دو، گم ہو گئی بیٹی، پہلے کیوں نظر نہیں رکھی؟ برا نہیں ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، بلکہ بعض بھابیاں اتنی نالائق نظر آ رہی ہیں کہ وہ اپنی نندوں کو گائیڈ کرتی ہے کسی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، بعض بڑی بہنیں اپنی چھوٹی بہن کو گائیڈ کرتی ہے، اور بعض تو ایسی جہنمی بے غیرت مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کرتی ہے حرام کاموں کے لیے۔ او ماں، تجھے تو مر جانا چاہیے تھا، ایسی ماں جو اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیلے، آبرو کا سودا کرے۔ آؤ، پاک دامن بیٹیوں کی شان کیا ہے سن لو۔ امام یافعی سرکار میرے مرشد حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں، بڑے کٹر قادری بزرگ امام سرکار یافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میری طرح کم پڑھی لکھی بہنیں بھی اس واقعے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ دو دوست تھے، دو دوستوں میں آپس میں محبت اور پیار تھا۔ ایک دوست کی کرامت یہ تھی، دوست کی کرامت، کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی، آگ اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ۔ تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے، یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا، چھوڑو یار، یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ سب نے پوچھا، نہ بتایا۔ ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست، بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا، یار تو سب کو نہیں بتاتا، مجھے تو بتانا۔ آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے؟ اس نے کہا، یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن، یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا لیکن تجھے بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ، میں جب جوان تھا نا، میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے، لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی۔ جی
درود شریف پڑھ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کر. کسی کو نہیں بتایا, دوستوں کو بتایا. میں جوان تھا, مالدار باپ کا بیٹا تھا. جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی. لڑکی بڑی خوبصورت تھی, بڑی حسین تھی, جمیل تھی. آنکھیں چار ہو گئی. میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا, پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا, اس لڑکی کو میں حاصل کروں. جنون تھا. جوانی میں جنون ہوتا ہے, جوانی بہت جنونی ہو. جنون کہتے ہی پاگل پن کو. جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم. بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو. انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے. جنون ضرور ہو جوانی میں, لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون, محبت رسول کا جنون. ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ. دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی. اور عشق تڑپاتا ہے, عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے. اور عشق ذلیل کرتے ہیں, عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے. ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے, عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے. اور عشق گمنام کر دیتا ہے, عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے. اور عشق بدنام کر دیتا ہے. عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے. میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں. عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا, خوبصورت تھا, حسین تھا, مالدار تھا. لڑکی سامنے نظر آئی, اس سے دل دے بیٹھا, آنکھیں چار ہو گئی. حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی, میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے. میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا, اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی, میرے مکر میں نہیں آتی. میں نے بہت لالچ دی, مال کی, شادی کی, اس کی, کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی, کسی پہ وہ نہیں للچائی. پتہ ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا, کیونکہ دنیا تو ختم ہونے, دنیا بہت تھوڑی سی, بہت بے وفا ہے دنیا, بہت بے وفا ہے. حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں. یہ دنیا ہے, صرف 2 دن کی. اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی, یہ دنیا ہے. دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے. اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ, اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے. یہ دنیا ہے. دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا, اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے. اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا, پھٹی ہوئی ٹوپی تھی, کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے. اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی, ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے, یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر. یہ دنیا ہے. کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو. دنیا کسی کے ساتھ, حضور سے لپٹ جاؤ, حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ. سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے. حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ان سے لپٹ جاؤ, ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ, ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ. یہ اسلام ان کا گھر ہے, اسی سے لپٹ کر کے رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا.
اول گیا آخر گیا. اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں, رخصت قافلہ کا شور گشت سے ہمیں اٹھائیں کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائیں کیوں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ مال تھا, دولت تھی, سب تھا, میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لڑکی میرے دام فریب میں بالکل نہ آئی. بالآخر اس کی شادی ہو گئی, اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا, دولت دیا ہے, تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو. کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا حال ہوا تھا, غریب کیا مالداروں کا کیا حال ہوا تھا, آپ نے دیکھا. اس زمانے میں قحط تھا, ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ نوجوان اپنے دوست کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے اس قطار کے اندر, اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کر دوں. بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا, آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا, آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو. وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی سے کہا لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں, 3 میرے بچے ہیں اور تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میرے بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں, تو میں بچوں کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ تو لوگوں کو بھیک دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے. وہ نوجوان کہتا ہے مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے لڑکی سے کہا تو جو کہے گی میں دوں گا, دولت میں تجھے تول دوں گا, اناج کیا تجھے دولت میں تول دوں گا, بس ایک کام کر اپنا جسم مجھے سونپ دے تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو جاؤں. یعنی اس نے زنا کی پیشکش کی, بدکاری کی پیشکش کی. پتہ ہے وہ لڑکی غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی, نیک ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں لڑکی نے فوراً ایک جملہ کہا, اے نوجوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے سارے دروازے تیرے گھر کے بند ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کھلتا ہے اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتا, کوئی بند نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تو اپنا جسم مجھے نہیں سونپے گی, میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گی, میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. اس لڑکی نے کہا کچھ نہیں دیتے ہو تو میں آبرو بیچ کر تو اناج کما نہیں سکتی, روٹی کما نہیں سکتی. وہ واپس کیا ہوئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے. ننھے بچوں کو ماں تھی تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی. ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا ہوتی ہے. ایک ماں اپنے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں میں تمہیں کیا ممتا سکھاؤں, تم سے زیادہ ممتا کون جانے, کیونکہ تم ماں ہو. میں کس طریقے سے تمہیں ممتا بتاؤں. ماں اگر مرغی ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے, چڑیا ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے. ارے ماں اگر وحشی کتیا ہوتی ہے تو بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات رسول اللہ کی امت میں ہو تو وہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی. اس ماں نے اپنے بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھا, ماں سے رہا نہ گیا, گھر سے یہ سوچ کر کے نکلی بچوں کی جان بچانا ہے تو آبرو کا سودا کر لوں, بعد میں توبہ کر لوں گی. یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا مکر اور فریب ہے. اس طرح انسان سے گناہ کرواتا ہے کہ چلو ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. سن لو, بعد میں گناہ کرنے کی مہلت پر تو گناہ نہ, بعد میں توبہ کرنے کی مہلت پر گناہ مت کرو. کس نے کہہ دیا کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا ہمارا؟ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے, جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے. آخرت برباد ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی. میری بہنوں اس لڑکی نے یہ سوچ کر کے چلو ابھی روٹی حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے. لیکن جیسے اس کے پاس ہے اس نے کہا کیا اپنا جسم دے دو گی؟ زبان سے ہاں نکلنے سے پہلے بدن لرز گیا, کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اس کا تصور تھا. کانپ گئی. اور اس کے بعد جب اس مرد نے کہا کہ تو جو کہے گی میں دینے تیار ہوں, بس اتنا کہ اپنا جسم دے دے, اس نے اس شخص سے کہا خبردار, اچھی طرح یاد رکھ, میں آبرو دے کر کے بچوں
बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार हो के अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और मालो मनाल लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर और साजो सामान लेकर, गुलाम कनीजों के साथ वो उस लड़की के दरवाजे पर गया। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से इसने कहा बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर के आया हूं। लड़की ने दरवाजा खोल के मुझे देखा तो कहा अब भी पाप के इरादे से आया है? कहा नहीं, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस लड़की को कहा कि ये सामान ले लो। मैंने, उस लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लूंगी। उसने सर सजदे में रखा और बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए दुआ करती हूं कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है मेरे भाई, उस मुत्तकी पाक दामन लड़की की दुआ का नतीजा है कि जिस दिन से उसने दुआ की है मैं आग में हाथ डाल देता हूं, आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। जब अल्लाह ने दुनिया की आग मुझ पे हराम कर दी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझ पर जहन्नम की आग भी हराम हो गई होगी। मेरी बहनों देखो, इज्जत बचाने वाली नौजवान लड़की अगर किसी आवारा लड़के को दुआ दे दे तो उसको करामत मिल जाती है, खुद उसकी अपनी लड़की की करामतों का हाल क्या होगा, खुद उसके अपने मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। इसलिए मैं इस सुन्नी इज्तिमा में अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, सब कुछ कुर्बान कर देना, दो चीजें बचा लेना, दुनिया और आखिरत सब संवर जाएगी। एक ईमान बचा लो और एक इज्जत बचा लो, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगली गुफ्तगू फिर कभी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करे। अगर दिल जली हुई आवाज में कोई आपकी शायान शान जुमला आपके शान के खिलाफ निकल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कौम की हर बेटी ऐसी नहीं होती, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। माँ और बहनों से कहता हूँ कि बेटियों की सही तरबियत करो, प्यार दो, मोहब्बत दो, उल्फत दो, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत करो।